میرے پاس کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر نکاح کرے تو کیسا ہے. مجھے کچھ خوشبو آ گئی, کچھ اسمیل آ گئی کہ بھائی یہ کوئی غیر اہل حدیث لگ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میرے بھائی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, آپ اہل حدیث تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے یہاں نہیں ہوتا. اہل حدیث کا یہ فتویٰ مشہور فتویٰ ہے, سارے علماء یہی کہتے ہیں, وہ جو مشہور حدیث ہے لا نکاح الا بولی ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل. جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اس کا نکاح کیا ہے؟ حدیث میں 3 دفعہ آتا ہے باطل ہے باطل ہے باطل ہے. میں نے حدیث کا حوالہ دیا اور میں نے کہا اہل حدیث تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا. کہہ رہے نہیں آپ بتائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے کہا میں جو بھی کہتا ہوں, فقہ حنفی کا تو مشہور ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر کفو میں نکاح کیا تو ہو جائے گا. میں نے کہا آپ ابھی اہل حدیث ہیں تو آپ فقہ حنفی کی طرف کیوں ٹن مار رہے ہو ابھی؟ یہ تو خواہشات کی غلامی ہو گئی نا. کہہ رہے نہیں میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, نہ میں اہل حدیث کو, میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں. اب دیکھو یہ شیطان کی چالاکیاں ہیں. کیا کہہ رہے ہیں میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن و سنت کو. میں نے کہا قرآن و سنت کو آپ مانتے ہو, ایج پتہ نہیں 25-26 سال تھی اس کی. میں نے کہا اب تک جو آپ قرآن و سنت کو مانتے رہے تو قرآن و سنت میں آپ کو اہل حدیث علماء کے فتوے پہ اعتماد تھا, آپ کا خیال تھا یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. آج آپ لاہور میں بیٹھ کے کراچی کے مفتی کو فون کر رہے ہو قرآن و سنت سیکھنے کے لیے. یہ نیت کا فساد ہے, یہ قرآن و سنت کی اتباع بولتے کیوں نہیں ہے, یہ فساد ہے. کہہ رہے مفتی صاحب اتنی لمبی چوڑی تقریریں نہ کریں, مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں. میں نے کہا یار 25 سال میں کبھی ایسی لجاجت نہیں کی آپ نے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں. مسئلہ تو میں آپ کو ویسے سمجھا دوں الگ سے, لیکن اس عمل کو کوئی بھی جائز نہیں کہتا کہ آپ ٹن مار رہے ہو, اپنے مسلک کو چھوڑ رہے ہو, حنفیوں سے فتویٰ لے رہے ہو. کس کام کے لیے؟ تاکہ لڑکی حلال ہو جائے آپ کے لیے. تو آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, چاہے وہ آپ کی رائے کے موافق ہو یا آپ کی رائے کے خلاف ہو, آپ کو اسی پہ رہنا ہے. تو یہ نظم ہے کہ ایک فقہ کی پابندی یہ ضروری اسی وجہ سے ہے تاکہ کلبازیاں نہ کھائیں لوگ. باقی ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں کہ بغیر ولی کی اجازت کے بھی نکاح ہو جاتا ہے عورت کا بشرطے کہ کفو میں ہو, تو یہ دلیل بہت مضبوط ہے اور وہ اسی اصول پر ہے. کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل, کی خبر واحد ہے, یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن میں جو تواتر کے ساتھ آیات ہیں ان میں حتی تنکح زوجا غیرہ, قرآن کہہ رہا ہے مرد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, جب تک وہ کہیں اور نکاح نہیں کرے گی اس وقت تک وہ پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک اس کا ولی اس کا کہیں اور نکاح نہیں کرائے گا, اس کا مطلب اس کو خود بھی اختیار ہے نکاح کرنے کا. اس کے علاوہ بھی روایات ہیں, بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, آپ نے منع کر دیا. ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کرا دیں, تو آپ نے ان کا نکاح پڑھا دیا. وہاں کہیں نہیں نبی نے پوچھا کہ تمہارا ولی راضی ہے یا نہیں ہے, تمہارا ولی کہاں ہے, تم نے ولی سے پوچھا ہے کہ, اور بہت ساری. تو حدیث دونوں طرف ہیں. تو ابو حنیفہ نے دیکھا کہ وہ حدیث جو قرآن کے زیادہ قریب, قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں, میں بھی چونکہ یہ مسئلہ یہاں بیان کرنے کے لیے نہیں میں بیٹھا, تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ جو حدیث قرآن کے موافق ہے اس کو لے لیا اور جو قرآن کے خلاف ہے اس میں تعویل کر دی. اس میں مشہور تعویل یہی ہے کہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا ہے کہ بلا وجہ کوئی عورت اگر باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرتی ہے, گھر سے بھاگتی ہے, جو تو یہ مجازاً اس کو کہا کہ نکاح باطل ہے. اور بھی بہت سارے جواب دیے ہیں کیونکہ بخاری کی حدیث اس کے مقابلے میں اور قرآن اس کے مقابلے میں. میں اسپیڈ سے اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ مسئلہ کہ ابھی یہ میں یہاں اختلافی مسائل کے لیے نہیں بیٹھا. باقی میرا اس پہ ایک تحریری فتویٰ ہے بڑا مضبوط کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کو جائز کہتے ہیں اس کے دلائل کیا ہیں, اس پہ میرا ریٹن میں ایک فتویٰ, تحریری فتویٰ, اس پہ اصل دلائل پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہیں. ابھی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب کیکڑا کھانا ہوتا ہے تو اہل حدیث بنا ہوا ہے, اور جب کسی لڑکی سے ابا کی اجازت کے بغیر شادی کرنی ہے تو کدھر کو ٹن مار رہا ہے, حنفیوں کی طرف ٹن مار رہا ہے. تو یہ حساب آج حنفی بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے رہے ہیں. 2 نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں تو امام شافی بنے ہوئے ہیں اور سعودی بنے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا نا مگرمچھ کھانا, شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ مگرمچھ جائز ہے. میں نے کہا ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ ایک نماز جان کر جس نے چھوڑ دی وہ کافر ہے, نکاح ٹوٹ گیا اس کا. کہہ رہے نہیں میں سعودیہ کے مفتی ہوں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں سعودیوں کو مانتا ہوں میں, سعودی یہ بر صغیر کے مولویوں کو نہیں مانتا, ان کو کیا پتہ اسلام کا, یہ اجمی لوگوں کو کیا پتہ اسلام کا. علم جب دنیا میں پھیلا ہے نا تو اجمیوں کا زیادہ کام ہے,
محدثین میں اجمی عربی کم ہے, اجمی سب سے اونچا نام محدثین میں امام بخاری کا ہے. یہ عربی تھوڑی تھے, یہ تو فارسی بان تھے, اجمی تھے. یہ چاروں اماموں میں جس کو سب سے زیادہ فالو کیا وہ ابو حنیفہ ہیں, وہ عربی تھوڑی تھے, وہ کیا تھے, اجمی تھے. محدثین میں اجمی زیادہ. اور مجاہدین جو گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے علاقے فتح کیے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, ان میں بھی آپ کو اجمی بنو امیہ کے دور میں تو ٹھیک ہے, شروع میں تو عرب تھے, لیکن جب ادھر کو آئے نا ترکوں نے خلافت عثمانیہ نہیں کتنے 100 سال قائم کی, یہ عربی تھوڑی ہیں. یہ بڑی آج جو امریکہ کو بھگا کے نکالا ہے افغانستان سے, وہ کس نے نکالا ہے؟ وہ بھی اجمیوں نے نکالا. میں یہ نہیں کہہ رہا عربوں کے قربانیاں نہیں, عربوں کی بھی بہت بڑی قربانی ہے, لیکن یہ کہنا کہ اجمی اسلام میں پیچھے ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا میرے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو علم میں ہر چیز میں ہاں بدعتیں زیادہ ہیں اجمیوں میں, وہ عربوں میں بھی ہیں. جو عرب بدعتی ہیں نا وہ پھر بدعت میں بھی ماشاءاللہ کہاں ہیں, لیکن سعودی عرب بدعتوں سے الحمدللہ بچا ہوا ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو ہے کہ توحید پرست ہے, جو خوبیاں ہیں وہ بہرحال ہیں. اور اجمیوں میں بدعتیں بہت ہیں, لیکن جو علماء اجمیوں میں بدعت کے خلاف ہیں وہ بدعتی نہیں ہیں, وہ مکمل توحید پرست لوگ ہیں. تو ہر چیز کو مرج نہیں کر دینا چاہیے. تو جو کہتا ہے نا کہ میں سعودیوں کے مفتیوں کو مانتا ہوں, سعودی کے علماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, خاص طور پہ بن باز اور العثیمین کا نام تو سعودیہ میں بہت ہے, بڑے پرہیزگار علماء تھے. لیکن جب وہ کیکڑا کھانے کے لیے شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ لے گا تو ہم کہیں گے بن باز کا اور العثیمین کا رحمہم اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ایک نماز چھوڑ دینے والا اسلام سے خارج. اب آپ یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے, ان کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑ دینا ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. وہاں آ کے آپ بولو گے کہ یار میں چونکہ ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, تو ان کے نزدیک نماز چھوڑنا کفر کے قریب تو ہے, ایکچولی کافر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مرتد بھی ہو جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور ان کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ اگر, میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر کوئی شیخ صالح العثیمین کا, اگر ایک عورت کا شوہر بے نمازی ہے, عورت کورٹ میں کیس کرے کہ بے نمازی شوہر ہے, تو کورٹ اس کو خلا دے دے گی. لو بھیا, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ چلی جائے. اور بھی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ خواہشات سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے بھائی نظم کی پابندی. نظم اسی میں ہے کہ جو تواتر کے ساتھ فقہ چلا آ رہا ہے نا, ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو بھی کیا سمجھو, برحق سمجھو.